عزیزان ملت رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وحزبه وأولياء ملته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله العظيم۔ عقیدت و احترام کے ساتھ حضور کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ ارواحنا فداء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کی ہماری یہ 5ویں محفل ہے۔ پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس 5 کی نسبت سے ہماری اس 5ویں محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ رب لم یزل ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، اللہ کے گھر میں اللہ والوں کا ذکر کرنا، سننا، سنانا، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس پاک اور نورانی محفل کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ محفلوں کا، مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان محفلوں میں یا مجلسوں میں آئے تو کوشش کرے کہ کچھ سیکھ کر کے جائیں گے اور عمل کریں گے اور انشاءاللہ آخرت کو سدھاریں گے۔ یہ اصل مقصد محفلوں کا ہے۔ آج ہم جن کا ذکر خیر کریں گے وہ حضور غوث پاک کا جو سلسلہ مبارکہ ہے، اس سلسلے کے 9ویں امام ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت معروف کرخی کا ذکر کریں گے۔ مجھے تو شاید نہیں لگتا اس سے پہلے ہم
کہ اگر بولیں تو 11 دن بول سکتے، کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں۔ غوث پاک پہ 11 دن نکالنا کوئی بڑی بات ہے۔ غوث پاک پہ تو 11 سال کیا 1100 سال بھی کم ہے، 11 دن کی حیثیت ہے۔ اس لیے لیکن غوث پاک کا کرم یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے صدقے میں ان محفلوں میں ہم ان لوگوں کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں یا سن لیتے ہیں۔ بلکہ میں تو جو ایک بات کہتا ہوں کہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، وہ بزرگ اپنا ذکر کروا لیتے ہیں ہم سے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ورنہ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو الحمدللہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہی ہیں، پہچانتے ہی ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کیا کیا شانیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ لیکن جس سلسلے میں غوث پاک خود مرید تھے، اس سلسلے کے بزرگوں کا بھی ہمیں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ نہ صحیح تو کم سے کم نام تو پتہ ہو، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کا اتہاس بھلے نہیں پتہ ہو، لیکن میں چلیے بات آئی تو میں آپ کو بہت کام کی بات بتا دوں گی۔ اللہ نے اگر کبھی جو ہے قسمت بیدار فرمائی ہم لوگوں کی، اور جس دن حضور غوث پاک کا کرم ہوا اور غوث پاک نے اگر اپنے در پاک پر بلا لیا، تو جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہ سارے مزارات بغداد میں سمجھے آپ؟ اور اتنا تو کم سے کم فائدہ ہو گئی کہ اگر جب اللہ کرے کہ ہم سب ساتھ میں غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں، غوث پاک کی بارگاہ میں محفل سچی ہو، اس لیے کوئی دن ایسا بھی لے کر گیا کہ ایسی محفل غوث پاک کے در پاک پر ہم سجائیں، غوث پاک کا در پاک ہو۔ ایک تمنا کرنے والے لوگ ہیں، لوگ تو جس بزرگ کا بھی ذکر کرتے ہیں اللہ، ان کے در پاک پہ بلا کر کے اپنے سامنے بٹھلوا کر کے اگر ذکر خیر کروائیں تو بس بھاگ کے کھل جائیں اور والے کے نیارے ہو جائیں ہمارے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اگر کبھی قسمت میں یاوری کی تو اتنا ذہن میں ہوگا کہ کہیں نہ کہیں بزرگوں کا تذکرہ ہم نے سنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اکیلے جاؤ تو یہ تذکرہ جو میں سنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس بارگاہ میں مجھے بھی آپ یاد کر لیں۔ میرا فائدہ یہ ہے، پلس فائدہ میرا یہ ہے کہ اسی بہانے کم سے کم وہاں پر جا کر کے میرا ذکر خیر ہو جائے گا آپ کی زبان سے کہ حافظ صاحب نے ان بزرگوں کا تذکرہ ہم سے سنا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ بہت سارے حضرات بغداد شریف جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ باقاعدہ میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، جو گئے ہیں اور جو جاتے رہتے ہیں انہوں نے خود کئی مرتبہ مجھے یہ پیشکش کی، بزرگوں کے میرے موبائل میں ہیں بھی نام کی، وہ گئے صاحب ہیں، اور جہاں جہاں حاضری ہوئی انہوں نے نام لکھ لیا کہ کہاں کہاں حاضری ہوئی تھی، اور پھر انڈیا آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ ان تمام بزرگوں کے بارے میں مجھے بتائیے۔ میں نے کہا بہتر تھا کہ بیٹھا ہوں کہ تمہیں نہیں بتاتے بیٹھے، گھوم آئے تم وہاں پر، میرا اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کرنا کہ اگر پہلے سے پتہ ہو تو وہ ذوق اور شوق اس بارگاہ میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام جس آستانے پر میں حاضر ہوں، وہ اس آستانے والے صاحب قبر کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں پہلے سے وہ کیفیتیں ہوں، ان کے بارے میں پتہ ہو، تو حاضری کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ آپ خود بھی اگر آپ چاہیں تو جو ہے دیکھ لیں
اگر کسی نئے مزار پہ آپ جائیں، جس مزار کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہو کچھ، بس یہ کہ ہاں مزار ہے، وہاں کی ایک کیفیت، اور جس مزار کے بارے میں، اس اللہ والے کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ اس کی شان کیا ہے، وہاں کی کیفیت آپ خود فرق نظر آ جائے گا۔ اللہ والے تو بہرحال اللہ والے ہیں، لیکن جب ان کی شانیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں تو پھر اسی شان سے اس بارگاہ میں حاضری بھی ہوتی اور دل کی کیفیت بھی بنتی۔ تو انہی بزرگوں میں سے ہم حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہم ذکر خیر کریں گے آج۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شجرہ شریف کے اندر بیان کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، کہ اے اللہ، یہاں 3-4 نام اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں ذکر کر دیے ہیں، حضرت معروف کرخی، حضرت سیدنا سری سقطی، حضرت سیدنا جنید بغدادی۔ اے اللہ، ان بزرگوں کے وسیلے سے، ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں جو ہے صاف و شفاف دل والا بنا دے، ان بزرگوں کے صدقے میں اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے شجرے کے اندر یہ دعا مانگی۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا کی ولادت، علاقہ ہے اس کا نام ہے کرخ، وہیں آپ کی ولادت ہوئی اور اسی سے آپ معروف کرخی مشہور ہوئے۔ نام مبارک آپ کا اسد الدین تھا، اور مشہور نام جو سارے زمانے میں مشہور ہوا وہ معروف کر کے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام فیروز، باقاعدہ جن کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا، حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ بافیض سے حضرت معروف کرخی نے فیض حاصل کیا، علم دین حضرت کی بارگاہ میں رہ کر کے حاصل کیا، اور ان کی جتنے بھی مقام و مرتبے کے منازل طے کروائے گئے وہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مقام و مرتبے طے کروائے۔ میں نے کل ایک ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ایک کرسچین گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی کرسچن تھے، ماں بھی، اور جب پیدا ہوئے تو خود بھی۔ باقاعدہ آپ کے دل کے اندر اسلام کی تڑپ اور جوش اور اسلام کی عقیدت خود فرماتے کہ بچپنے سے میرے دل میں موجود تھی۔ جہاں تو میں غیر مسلم، کرسچن، عیسائی، لیکن اسلام کی محبت دل میں پہلے سے تھی۔ میرے علاقے میں کچھ مسلمان رہتے تھے، ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ میں ان بچوں کے ساتھ باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے جب انہیں دیکھتا تو ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ میں ماں باپ کو بھی باقاعدہ کہتے ہیں کہ میں ماں باپ سے بھی کہتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا ایک مذہب قبول کر لیا جائے۔ یہ اس طریقے سے ہوتا رہا، لیکن آپ کے والدین نے کرسچین ٹیچر کے پاس، استاذ کے پاس، معلم کے پاس آپ کی تعلیم کے لیے بٹھایا آپ کو، اور اس معلم نے، اس استاد یا ٹیچر نے جو سب سے پہلا سوال کیا، پوچھا ہے بچے کی بتاؤ تمہارے گھر میں کتنے آدمی ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں ہوں، میری والدہ ہیں اور میرے والد ہیں، 3 کل ہم لوگ ہیں گھر میں رہنے والے۔ تو اس نے کہا کہ تو تم کہو ثالث ثلاثہ، یعنی عیسیٰ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ یہاں بات رو کر کے ناز کرو، عیسائی جو ہے نا، عیسائی کئی قسم کے آج کے زمانے میں موجود ہیں۔ عیسائی کچھ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو خدا کا معاذ اللہ بیٹا کہتے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں معاذ اللہ۔ ایک تو یہ فرقہ ہے ان میں، اور ایک فرقہ یہ ہے کہ
خود حضرت عیسیٰ جو ہے یہ خود خدا ہے۔ ایک فرقہ ان میں یہ ہے کہ خدا تین ہے، ایک اللہ، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جو ثالث ثلاثہ کہ تین خداؤں میں سے تیسرا وہ مان اللہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ کرسچین آج بھی اس زمانے کے اندر اس ٹائپ کے لوگ موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا زبردست قسم کا رد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے کتابیوں یعنی اے یہودیوں یا اے عیسائیوں، لا تغلوا فی دینکم کہ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اور اللہ پر سچی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کہو، اور یہ نہ کہو کہ خدا کا کوئی شریک ہے، خدا کا کوئی بیٹا ہے، خدا کی کوئی بیوی ہے، واتخذ اللہ صاحبۃ ولا ولد، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اپنی، نہ کوئی بیٹا بنایا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ خود پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ تمام تر ان دنیا کے جھنجھٹوں سے، ان تمام دنیا کی باتوں سے میرا رب پاک ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ نظریہ یہ عیسائیوں کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا۔ تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و رضاہ عنہ سے ان کے استاد نے یہی کہا کہ کہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہے تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا انکار کر دیا، میں نے جب انکار کیا اور اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھے مارنا شروع کیا۔ وہ جتنا مارتا جاتا میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت کے ساتھ اس کی بات کا انکار کرتے رہتا تھا۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی ہیں کرسچین، ابھی ہیں عیسائی، لیکن دل کے اندر اللہ کی طرف سے محبت اسلام بٹھا دی۔ فرماتے ہیں کہ جتنا وہ مارتا جاتا میں اس کی اور سامنے طاقت کے ساتھ انکار کرتے رہتا اس کا۔ آخر عاجز ہو کر کے اس نے میرے والدین سے شکایت کی کہ یہ تمہارا بیٹا ایسا ایسا ہے، لہذا اس کو قید کر دو۔ لہذا فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میں قید میں رہا، ہر ایک دن مجھے 1 روٹی ملتی تھی، لیکن میں نے اس کو چھوا تک نہیں۔ 3 دن بالکل قید میں بھوکا پیاسا رہا، اور پھر جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو میں موقع پا کر گھر سے بھاگ گیا، چونکہ والدین کا اکلوتا تھا، ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، لہٰذا انہیں میرے ماں باپ کو میری جدائی کی برداشت نہیں ہوئی، بڑا سخت ان کو صدمہ ہوا، پریشان ہونے لگے۔ پھر آخر وہ تھک ہار کر کے کہنے لگے جہاں بھی وہ میرا بیٹا ہمارا بیٹا گیا ہو لوٹ آئے، جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، لہٰذا اگر وہ لوٹ آیا تو جس مذہب کو وہ چاہے گا اختیار خود بھی کرے، اور جو مذہب وہ ہم سے کہلوائے کہ اس مذہب کو اپناؤ، ہم بھی وہی مذہب قبول کر لیں گے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے بارگاہ میں گیا اور آپ کے دستے حق پرست پر داخل اسلام ہو کر کے اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال ہوا۔ پھر گھر واپسی ہوئی میری، میں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا، الحمدللہ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے ماں باپ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ورضاہ عنہ اسلام لے کر کے آئے، امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں رہے، ان کی نگاہ بافیض سے حضرت امام علی رضا نے حضرت معروف کرخی کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا، اور تمام تر منازل، تمام تر وہ مقام و مرتبے انہیں عطا فرمائے، اللہ کی بارگاہ سے دلوائے انہیں۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت امام علی رضا نہیں ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بھی حضرت معروف کرخی نے علم دین حاصل کیا ہے۔
حضرات گرامی وقار، حضرت سیدنا سلی سبتی ہوں یا حضرت سیدنا امام عبد الوہاب ہوں، یہ بڑے بڑے جو میں نام دے رہا ہوں نا، یہ اپنے اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، اپنے اپنے وقت کے غوث و قطب ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ یہ خود فرمایا کرتے تھے ایسے لوگ کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ حضرت معروف کرخی کے صدقے میں عطا کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں نے آپ کو ذکر کیا کہ حضرت غوث العظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو سلسلہ مبارکہ ہے، اس سلسلے کے آپ 9ویں امام ہیں حضرت معروف کرخی۔ آپ غریبوں کو، یتیموں کو بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مرید ہیں حضرت سیدنا سیدی سقطی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے عید کے دن دیکھا کہ حضرت معروف کرخی کچھ کھجوریں چن رہے ہیں راستے میں سے۔ میں نے دیکھا تو پوچھا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نے ایک لڑکے کو روتا ہوا دیکھا، اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں یتیم ہوں اور آج عید کا دن ہے، سب لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں میں کھجوریں اس لیے چن رہا ہوں تاکہ اس کو بیچ کر کے روڈ سے کھجوریں چنوں اور مارکیٹ میں جا کر کے، بازار میں جا کر کے یہ کھجوریں بیچ دوں اور بیچ کر کے پھر اخروٹ خریدوں وہاں سے، تاکہ یہ بچہ اس اخروٹ کے ساتھ کھیلتا رہے اور پھر رونے کی طرف توجہ نہ کرے۔ حضرت سیدنا سلی سبتی نے فرمایا میں اس کام کو انجام دیتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ حضرت سیدنا سلی سبتی فرماتے ہیں میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا، کپڑے کی دکان پر پہنچا اور اس کو نئے کپڑے خرید کر پہنا دیے۔ جب میں نے اس یتیم کے ساتھ یہ معاملہ کیا، عید والے دن یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھا، گھر لا کر کے یا نئے کپڑے پہنا کر کے پہنائے اسے، تو اس کے بعد یک بیک حضرت سلی سبتی فرماتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد اپنے آپ ہی میرے دل میں اللہ کی طرف سے نور پیدا ہوا اور وہ خوبصورت میرے اندر سے وہ ایسی آوازیں آ رہی تھیں، میری حالت بالکل الگ ہو گئی کہ ایک یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھا اس سے پہلے کچھ اور حالت تھی، لیکن جب یتیم کی خبر گیری کی اور یتیم کو تمام تر چیزیں میں نے جب یتیم کو دی تو اللہ کی طرف سے میرے دل میں نور پیدا ہوا۔ حضرات گرامی وقار، ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمارے لیے بھی نصیحتیں ہیں کہ صرف ہمیں اور آپ کو ان لوگوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے جو ہماری جان پہچان والے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں تو ویسے بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ یتیموں کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے باقاعدہ مفہوم مبارک ہے حدیث کا کہ کل قیامت کے دن وہ حضور کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی فری جنت، حضور نے کتنی فری بانٹ دی جنت، تو بالکل حضور نے فری بانٹ دی، لیکن کوئی کرنے والا بھی تو ہونا یہ کام بزرگان دین کرتے تھے، وہ بالکل اس دنیا سے بے پرواہ ہو کر کے جاتے تھے، اور جنت واقعی جو ہم سوچتے ہیں کہ جنت ہمارے انتظار میں ہے، نہ، جنت ان کے انتظار میں رہا کرتی تھی۔ تو حضرات گرامی وقار، نصیحت ہے ہمارے اور آپ کے لیے بھی، غریبوں کی خبر گیری کیا کریں، غریبوں کو حال چال پوچھتے رہا کریں، اور غریبوں کی مدد جو ہے نا یہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے کہ 4 لوگوں کو پتہ لگے کہ فلانا بھائی فلانے کی مدد کر رہا ہے، نہیں، بلکہ غریبوں کی مدد اس کی عزت نفس کے ساتھ کیا کریں، سیلف رسپیکٹ جسے کہتے ہیں، کہ سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو غریب تو ہے وہ اپنی عزت کی وجہ سے آپ سے مانگ نہیں رہا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے لیا کریں۔ میں آپ سے کئی مرتبہ بہت کھلے لفظوں میں کہتا ہوں نا کہ صرف کاسٹ ہونے سے، خاندان فقیر ہونے سے غریب انسان نہیں ہوتا۔ ہاں، جو 10 سال پہلے جو زکوٰۃ لیتے تھے آج بھی وہی زکوٰۃ لیتے، تو یہ سسٹم بدلا کہاں؟ وہ حرام خور ہو گئے کھاتے کھاتے، زکوٰۃ کھاتے کھاتے ان کے پیٹ اتنے نکل آئے کہ اب وہ زکوٰۃ پہ ہی پل گئے۔ ایسوں کو دینے سے بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، نہ آپ کو ثواب ملتا ہے نہ انہیں ثواب ملتا ہے، بلکہ میں اگر قرآن کی آیت کے ساتھ آپ سے بات کروں نا تو قرآن کا خود قول ہے، قرآن کا فرمان ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
گناہوں کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں اگر انسان ہٹا کٹا ہے، کمانے کھانے کے لائق ہے، ایسے انسان کا مانگنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کو دینا جائز ہوگا؟ وہ کام اگر حرام کر رہا ہے تو اس کو دینا؟ ہاں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صاحب تو ہمارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ یہ پیچھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے، کھاؤ کماؤ، محنت کرو۔ محنت کرنی نہیں، اور محنت کیوں نہیں کرنی؟ وہ آپ کی وجہ سے نہیں کرنی۔ 4 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے آپ کے گھروں سے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ لوگ اگر بند کر دو نا یہ خود اپنے آپ کام کیوں نہیں کریں گے؟ بھی کام اللہ بھائی یہ والا جو ہاتھ ہے نا، یہ مجبور کے لیے ہے نا۔ یہ والا ہاتھ ہر کسی کے لیے تھوڑی ہے۔ میں اگر آپ سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے لگوں تو یہ شعبہ دیتا ہے اور اس پر ثواب ملے گا آپ کو۔ ثواب اگر آپ مجھے دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور آپ مجھے دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب ملے گا؟ نہیں ثواب ملے گا، بالکل ثواب نہیں ملے گا۔ میرے مانگنے کی وجہ سے آپ اگر مجھے دیں، نہیں ثواب ملے گا۔ میں بہت صاف لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اس لیے یہ جو ہے دھندا جن لوگوں نے بنایا ہوا اس چیز کو بھی، اس چیز سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ اسلام پر جب عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ صدقے کا جو حقدار ہے اور جو آپ کے پیسے کا واقعی حقدار ہے، اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں اور آپ کو آج کل حالات کیا ہے کہ گھر کے اندر ماں باپ کی حالت، خستہ سے خستہ ماں باپ پڑے ہوئے ہیں بیکار سی حالت میں، اس طرف ہمیں دیکھنا نہیں ہے، اور روڈ پر 10 لوگوں کے سامنے نوٹ پہ برسانے تاکہ 4 لوگوں میں نام ہو جائے ہمارا۔ تو یہ والا کس کام کا پیسہ جوٹا کہ اگر گھر میں ماں باپ اگر پریشان حال ہیں، یا بھائی پریشان حال ہے آپ کا، یا آپ کی بہن سگی پریشان حال ہے، وہ مانگ رہی ہے، آپ خیرات زمانے بھر کو لٹا رہے ہیں، تو ایسا خیرات لٹانا کس کام کا ہے کہ آپ کا سگا اگر آپ کی خیرات سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سک رہا، آپ کی خیرات اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی، تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی چیزیں کچھ ثواب وغیرہ کا حق رکھتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بتایا قرآن حدیث کی باتیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی وقار، یہ پتہ نہیں کون سا سسٹم ہمارے یہاں، یہ والے سسٹم مجھے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا۔ 4 سال ہو گئے مجھے کوئی سمجھا ہی نہیں پایا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے نا، یہ صدقہ دیتے ہیں، 10 روپے انڈا دے دیا، بکرا دے دیا، مرغا دے دیا۔ مرغا صدقہ جس کو دیا جاتا ہے، میں نے سنا بھی ہے کہ دوسری دکان پر جا کے بیچ بھی دیتا ہے۔ آپ کے صدقے کی حالت کیا ہوئی؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ مطلب نا کہ اس کو ضرورت نہیں تھی نا اس کی۔ بھئی آپ نے دیا کیوں؟ آپ نے کیوں دیا؟ غریب سمجھ کر کے نا کہ وہ اس کا ضرورت مند ہے، اس نے جا کے دوسری دکان پہ بیچ دیا، اس کا مطلب وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو بدھی دی ہے نا، تو تھوڑا بدھی استعمال کیا کریں۔ آپ دو یا نہ تو ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ اگر کسی غریب کو دو گے تو میری جیب میں پائے، نہ میرا نقصان ہے نہ میرا فائدہ ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم آپ کے شبھ چنتک ہیں، ہمیں آپ کی فکر ہے۔ ہم اس لیے ہمیں نہ کسی کی کوئی پرواہ ہے، نہ کسی کی اچھائی کی، نہ کسی کی برائی کی۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہ ہے صرف اتنی سی بات کہ اللہ و رسول کے راستے پر آ جائے، جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو جو غریب ہیں، اور خاص کر کے جو سادات کرام ہیں، جن کا عزت نفس بالکل جو ہے ایسے سادات کرام جو واقعی غریب ہیں، اور وہ اپنی عزت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو رات کی تاریکی میں جا کر کے ایسے لوگوں کی مدد کرنا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں، 1 2 نہیں 70 گنا ثواب ادا کیا جائے۔ آپ سمجھے آپ؟ ہاں، تو اس لیے یہ سب دھندے بندے والے لوگوں سے اپنے متواتر ہے نہیں۔ ہاں، نہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، نہ خیرات کا ثواب ملتا ہے، نہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ وہاں دو جہاں واقعی صدقے کا ثواب ملتا ہو، ٹھیک ہے؟ روڈ پر بیٹھے ہوئے، یہ جو روڈ پر بھیک مانگ کے گھومتے رہتے ہیں ہٹے کٹے، میں جب شروع میں آیا تھا، ایک فقیر تھا، میں نے اس کو بتایا تھا تو اس نے اتنی بد دعائیں دی تھی مجھے، اتنی بد دعائیں دی، میں نے کہا بیٹا تجھ سے جو ہو سکے نا وہ کر کے دکھا دے، میرا تو تہس نہس کر کے دکھا، میں بھی یہی بیٹھا ہوں، تو بھی بیٹھا ہے یہاں۔
تو اس لیے ڈرنے ورنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سمجھے؟ اگر بد دعائیں دینا تو ڈرے ہونے نہیں، ان کی بد دعائیں تھوڑی لگیں گی یار، ان کی بد دعائیں لگیں گی، جو حرام کھاؤ لوگ ہیں ان کی بد دعا آپ کو لگے گی نہ بھائی، اس لیے ڈرنے ورنے ان کی بد دعاؤں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں میں وہ باقاعدہ جب میں بہت شروع کی بات کر، میں آیا تھا فجر کی نماز کے بعد کی غالباً بات ہے نا، ہمارے کوئی بھائی بھی تھے، دیکھو ماشاء اللہ ہنس رہے، ہاں ان کو دھیان ہے وہ واقعہ کہ جب میں نے اس کو یہاں سے دوڑایا تھا مسجد میں سے، تو مجھے بد دعائیں دیتے ہوا گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے اور بھی 2-4 اپنے ساتھ لے آنا اور ساتھ مل کر کے بد دعا دینا، پھر میرا بگاڑ لینا جو بگاڑنا۔ تو دیکھیے آج بھی میں یہیں بیٹھا ہوں، اس کی بد دعا کوئی کام ہوا معلوم نہیں، تو اس لیے ایسی لوگوں کی بد دعائیں نہیں لگتی، جب بد دعائیں نہیں لگتی تو دعا کیا خاک لگے گی ایسے لوگوں کی؟ دعا ان کی لگے گی کہ جن کا پیٹ خالی ہے، اور اگر آپ ان کا پیٹ بھرو تو دل سے دعائیں جو واقعی غریب ہے۔ آپ کو میں نے کتنی مرتبہ کہا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی حالت دیکھ لو نا تو آپ سے زیادہ پیسے والے نکلیں گے اور بھیک مانگتے ہیں، آپ سے زیادہ پیسے والے۔ بمبئی میں تو بہت سے ایسے، ہمارے بمبئی میں تو ایسا بہت چلتا ہے کہ باقاعدہ ان کے گھر وغیرہ ہے نا وہ بھاڑے پہ دیے ہوئے، گھر بھاڑے پہ چلنے میں خود جانتا ہوں پرسنلی، غالباً 2 یا 3 بھکاری ہمارے یہاں پر آتے ہیں ہمارے گھر پہ، باقاعدہ ان کے 2 یا 3 خود کے گھر موجود ہیں، وہ بھاڑے پہ دیے ہوئے اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے کیا فائدہ؟ تو یہ مدد ہوئی نا، یہ غلط کام پہ مدد ہو رہی ہے کہ وہ غلط استعمال کر رہا، آپ کا پیسہ ہے، تو اس لیے صحیح جگہ پر، تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کیا کریں، کہ واقعی جو حقدار ہے تو حقدار تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ تو اس سے جو ہے ایک اگر واقعی کوئی یتیم ہے، واقعی کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، ایسا انسان کے پیٹ میں اگر دانا جائے گا تو اس کے دل سے آہ نکلے گی، دل سے جو ہے دعا نکلے گی، آہ تو کیا نکلے گی؟ دعا نکلے گی، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے نا تو باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کہ غریب کی دعا عرش الہی کو ہلا دیا کرتی ہے، عرش الہی وہ باقاعدہ اس کی فریاد عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ تو ان کی دعائیں لیا کریں، ایسے لوگوں کی دعائیں لیا کریں۔ یہاں تو ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ مخنث جانتے ہیں؟ مخنث کہتے ہیں جو نمبر 2 کو نہ عورت بیچ والے ہوتے ہیں نا، کہ حافظ صاحب یہ لوگ آئے پیسے دیں اگر ان کو، اور اگر نہ دیں تو یہ بد دعائیں دیتے، تو ان کی کہہ دے یار اس کی بد دعا لگے گی، اس کی کیا واسطے بد دعا لگے گی؟ ہجڑوں کی، یار سیدھی بات، ہجڑوں کی بد دعائیں لگتی ہیں، کیا واسطے لگے گی بد دعا؟ آپ طور طریقے پر ہو، اسلام کے طور طریقے پر کیوں، کوئی کون سی وجہ ہے جو وہ کون سے ایسے پاورفل طریقے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی زبان سے الفاظ نکلے اور آپ کو لگ جائے؟ کون سا ان کے پاس ایسا ہتھیار ہے؟ ہجڑوں کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ ان کی دعا آپ کے حق میں فوراً قبول ہو جائے گی، بد دعا فوراً قبول ہو جائے گی؟ تو اس لیے یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی جھنجھٹ ہے، سمجھے؟ یہ 2 نمبری۔ ہاں تو اللہ نے، میں نے آپ کو بتایا اللہ نے عقل دی، اس کا استعمال کیا کریں، صحیح استعمال کیا کریں۔ ہاں ان لوگوں کی بد دعائیں نہیں لگتی ہیں، ان لوگوں کی بہت صاف ستھری بات ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی وقار، اتنا آپ کو حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو غریبوں کا احساس تھا کہ باقاعدہ عید کے دن بچوں کا اس طریقے کا خیال کرتے۔ منقول ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے۔ ایک دن آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور فوراً اسی وقت آپ نے، پانی قریب نہیں تھا، پاس نہیں تھا آپ کے، اسی وقت آپ نے تیمم فرما لیا۔ تیمم جب فرمایا، لوگوں نے عرض کی حضور سامنے دریا ہے، دریائے دجلہ ہے، وہاں آپ جا کر کے وضو کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تیمم آپ بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں، وہاں چلے جائیں وضو کر لے جا کر کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں تک جاؤں اور میرا دم نکل جائے، تو ابھی جو حالت ہے تو یہاں تیمم کر لوں، وہاں تک جانے میں کہیں اگر بے وضو رہا تو وہاں تک جانے میں میرا دم نکل گیا تو کیا حالت ہوگی میری؟ یہ ان لوگوں کو نصیحت ہے جو کہتے ہیں داڑھی رکھیں گے فلانی جگہ پر، سمجھے آپ؟ فلانے وقت میں فلانی جگہ پر کہ یہ کام کریں گے، فلانے وقت میں کہ فلانے وقت میں، نماز کل سے پڑھیں گے،
کل 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 ہوتے خود کی نماز پڑھ لی جاتی ہے لیکن اس کی کل نہیں آ پاتی، خود کی نماز پڑھا دی جاتی ہے اس کی لیکن اس کی کل نہیں آتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جمعہ سے پڑھیں گے، یہ آج پکی بات ہے، آج جمعہ سے پڑھیں گے۔ بھائی جمعہ تک تو جیے گا مرے گا، کس نے تجھے گارنٹی دی؟ ہاں تو فلانا کام میرا ہو جائے آپ کے ساتھ پھر یہ کروں گا، گاڑی رکھوں گا میرا کام ہو جائے گا، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی گارنٹی کس نے دی؟ تو گناہوں پر اتنا زیادہ دیر، نیکی سے اتنی زیادہ دور آج ہماری قوم ہے کہ اللہ معاف فرما، نیکیوں سے بہت دور۔ لیکن اگر یہی معاملات دنیاوی طور سے ہو جائیں تو فوراً دونوں ہاتھوں سے لپالپ لینے کے لیے راضی ہیں، لیکن شریعت کے معاملات یا اللہ و رسول نے جو طور طریقے بتائے ہیں اور اس پر جو انعام اللہ و رسول نے دیا ہے اس کو ہم اور آپ سمجھنے کے لیے آج کے زمانے میں تیار نہیں ہیں، اور پھر کہتے یہ ہیں کہ پریشان ہے مسلمان پریشان نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ بات دھیان رکھیے، مومن بندہ پریشان کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ وعدہ ہے قرآن کا، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ عزت ہمیشہ مومن کی ہوا کرتی ہے، مومن کے حق میں ہمیشہ عزت ہے، لیکن بنو تو مومن تب نہ، مومن بندہ مسلمان بندہ ذلیل نہیں ہوتا، مسلمان بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن وہ مسلمان گوشت کھانے والے کو صرف گوشت کھانے والے کو مسلمان نہیں کہتے۔ سمجھ شریف کی بات آئی، اسلام کے طور طریقے کو اپنائیں گے اور اسلام کی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کاربند ہوں گے، ان پر عمل کریں گے، تو اسلام جب پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں اپنی لائف میں اتاریں گے تب پھر جا کر کے کیا ہے پریکٹس جو ہے مسلمان صحیح طور سے ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، ورنہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہے لیکن جو حقیقی مومن یا مسلمان ہیں وہ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے، یہ سچی بات ہے، مجھ سمیت میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، ہمارے اندر بھی وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ دور دور تک تلاش کریں تو آپ کو ایمان مسلمان جس کو کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے مسلمان کہا ہے، جس کو قرآن نے مومن کہا ہے، وہ آپ کو آج کے زمانے میں بہت دور انگلیوں پر ڈھونڈیں گے کہیں جا کر کے چراغ لے کر کے تب کہیں مل جائے، لیکن ہاں ذکی رضا نام کے فلانے نام کے ٹھکانے نام کے ایسے آپ کو ہر جگہ مسلمان مل جائیں گے، وہ صرف جمعہ کو گوشت کھانے والوں سے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ نے دین اور اسلام عطا فرمایا ہے اس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر انعام نازل فرمایا، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی وقار، حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ دریائے دجلہ تک جاؤں اور دریائے دجلہ تک پہنچوں بھی نہیں، اور اس سے پہلے کہیں میرا دم نہ نکل جائے، میرا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے یہیں سے وضو جو ہے تیمم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی وقار، حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ بھی وہی عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی کہ جو اپنے وقت کے اغواص و اقطاب و افراد تھے ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ وہ باقاعدہ خود فرماتے ہیں کہ جن نے جو کچھ پایا ہے وہ حضرت معروف کرخی کی بارگاہ سے پایا ہے۔ حضرات گرامی، جب آپ کا انتقال ہوا تو دوسرے جو مذہب والے لوگ تھے وہ سب کے سب دعوے دار بن گئے، کرسچن کہنے لگے کہ چونکہ یہ کرسچن تھے تو ہم پہلے ہی کرسچن تھے تو ہم ان کے جنازے کو لے جائیں گے، اور یہ انتقال ہونے لگا تو یہ تمام کے تمام تر چیزیں اس طریقے کی ہوئی کہ ہر مذہب والا اپنا اپنا وہ کر رہا تھا۔ تو آپ کے خادم نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے وصیت فرمائی تھی کہ جو قوم بھی اپنی جگہ سے میری جگہ سے میرا جنازہ اٹھا لے وہی اپنے قبرستان میں جا کر کے مجھے دفن کر دے۔ اب یہ جب بات فرمائی آپ نے، انتقال ہوا اور جب لوگ آئے، یہودی آئے، آپ کے جنازے کو اٹھانے کی بہت کوشش کی ان لوگوں نے، آپ کا جنازہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں ان لوگوں سے۔ کرسچین آئے، ان لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، جنازہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، لیکن جیسے ہی مسلمان آئے، 4 مسلمان آئے، کاندھا لگایا، جگہ سے فوراً جنازہ اٹھ گیا۔ یہ بعد از وصال اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی، اللہ والوں کو انتقال کے بعد یہ تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے جو بندے اللہ کے ہو جاتے ہیں
پھر اللہ ایسے لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، باقاعدہ آپ کے محبوب خلیفہ حضرت سیدنا سیدی سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و رضی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وصال کے بعد، انتقال کے بعد اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا کہ آپ عرش الہی کے نیچے جھوم جھوم کر کے یہاں وہاں گھوم رہے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ خوب مست ہیں عرش الہی کے نیچے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ندا فرمائی، آواز لگائی، اے فرشتوں یہ کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال تو اس سے بخوبی واقف ہے، تیرے سامنے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، تیری نگاہ جو ہے نگاہ عنایت سے، نگاہ رحمت سے کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ معروف کرخی ہے جو ہماری محبت و دوستی میں بے خود ہو گیا ہے، مست ہو گیا ہے، لہٰذا اب یہ بغیر ہمارے دیدار کے اسے ہوش آنے والا نہیں ہے۔ یہ شان حضرت معروف کرخی کی ہے کہ آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ نے بعد از وصال آپ کو دیکھا تو کہاں دیکھا؟ عرش الہی کے نیچے سیر کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی وقار، آپ کا وصال مبارک 2 محرم الحرام شریف سن ہجری 1447 چل رہی ہے، آج سے تقریباً 1247 سال پہلے، بالکل ایگزیکٹ 200 ہجری کو جمعہ کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار پرانوار میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آپ کا بھی مزار پرانوار کہاں ہے؟ بغداد مقدس کی سرزمین پر۔ تو غوث پاک کے جو سلسلے کے بزرگ ہیں یا ہمارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں، ان کے زیادہ تر جو اللہ والے اوپر کے جو ہوئے ہیں، یعنی آپ بلگرام جو ہندوستان میں بلگرام ہے اور کالپی اور مسوری ہے، اگر اس سے اوپر کے جو بزرگان دین ہیں ان کی زیادہ تر مزاریں، قبریں آپ کو بغداد شریف میں ملیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ باقاعدہ ان کی بھی بارے میں روایت آتی ہے، بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کا مزار پرانوار بھی حاجتیں پوری ہونے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ جس کی حاجتیں پوری نہ ہوتی ہوں، آپ کے مزار پر جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مزار پر، آپ کی تربت نور پر اپنے انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک خاص بات ذرا سماعت کر لیجئے